قومی سطح پہ جب جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ آپ سے انتقام لے گا. آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا، بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں، وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے اچھے. بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے، حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. سمجھ رہے؟ سمجھ کیا رہے؟ دیکھ رہے ہوں گے. تو بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا، اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی سپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع، آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے. اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں، یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا، تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ، بولو، یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا، ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں، تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے، تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا، بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا، یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا. اب اللہ کہے گا بھگتو، یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی. جتنے مرضی بال لگوا لو، یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی. اب یہ اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا، ہم تو آزاد ہو گئے. اور بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم، آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے، خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں، سمجھ رہے ہو نا، ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے، ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں، اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہے اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا، اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا، تھوڑے سے مزے کے لیے شادی، اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے، چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے، تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے، 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں، حیا جاتی چند سیکنڈ میں، آنے میں سال لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے، اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں؟ جو ٹینشن ہے، اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو، بوائے فرینڈ، سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی. کنٹرول بہرحال کرو، اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد، نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ؟ کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں. سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی ہے، اس کو پتہ یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ پراڈ مائنڈڈ بنا دو سب کو، سب سیٹ ہے. تو یہ پراڈ مائنڈڈ بنتا بننے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا، نیچر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی.
بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو، آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی، آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو، آپ کا فائدہ ہے، کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، بیگم خراب ہو رہی ہے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، چیخنا، چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے، گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا، لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے، عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا، زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ، وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں، اس کے لیے ٹائم آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں، ذرا ٹائم لگواؤ، پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے، اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں، سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب نکاح کی لذت سے محروم، تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے، اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے، گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو، ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے، اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے، جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی، کبھی پلاؤ، کبھی بریانی آ رہی ہو، اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے، دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو، اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں فوش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی؟ بھائی یہ وقتی لذت ہے، اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے. تو انہوں نے کیا کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے؟ ختم. تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے، دن رات لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا، انٹرنیٹ پہ بہت چیزیں دیکھنا، گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو، آگے نسل بڑھے، سکون ملے آپ کو. وہاں پہ آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ کہتا ہے میں دنیا میں انتقام لوں گا، دنیا میں سزا دوں گا میں، آخرت تو بعد میں ہے. آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی، جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا خدا کو پس پش ڈال کے، وقتی فائدہ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا. شراب، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں، ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ، یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ختم. اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے، تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے، لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا، شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے کافی کے مریض آئے میرے پاس نا،
کہہ رہے ہیں میں جب ٹینشن میں آتا ہوں کافی پیتا ہوں اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ٹینشن ہو اس لیے رہی کہ آپ کافی پیتے ہیں, ہمیں تو نہیں. میں نے کہا ہوتی ٹینشن, میں تو کبھی نہیں کافی پیتا, ہمیں تو نہیں ہوتی. بھائی لت ڈال دی ایک چیز کی تم نے کافی پی پی کے, آپ کا جو دماغ کو نیچرل طریقے سے سکون ملنا تھا وہ ملتا, دماغ مانگ رہا ہوتا ہے کافی پلائے گا تو ٹینشن ختم کروں گا, ورنہ وہ تو پیتا رہا بیٹھ کے تو. اور یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں, نشے سے میری مراد جن کی عادت پڑتی ہے, ان کی کوانٹٹی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 کپ پی رہے ہو, تھوڑے دنوں میں وہ 2 کپ برابر ہو جائے گے, 3 پہ آنا پڑے گا. تو میں نے کہا سو جائے گا, اٹھ جائے گا, یہ ٹینشن کے لیے ایک اور شادی کر لے. وہ نیچرل ٹینشن ہے. نیچرل ٹینشنیں جو ہوتی ہے نا, ان میں ٹینشن تو ہوتی ہے, لیکن وہ ٹینشن کے بدلے میں جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹینشن ہوتی ہے, کھاؤ گے تو نیند آئے گی, قضائے حاجت کے لیے بھی جاؤ گے, لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی نہ کھانے سے کیا ہے, کیا خیال ہے, جو نہیں کھانے سے ہوگی وہ تو مسلسل ڈیمیج کرتے رہے گی نا. بھوکا رہنا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی رہو, ایک وقت میں تو کھانا ہی پڑے گا نا جا کے. وہ آ گئی, پر اس پہ بھی بات اب کیا کریں, آج بیان ہونا تھا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, خوب سمجھ لیں جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمیں سکون ملے گا, یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہیں سکون ملے گا. سکون گیا تیل لینے. سکون صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو وقتی طور پہ بے سکون کر لے. اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے سکون کر لو. سکون ہی سکون تمہارے مقدر میں اللہ تمہاری جھولیوں میں لا کے ڈال دے گا. میں نے کسی اللہ والے بزرگ کو پریشانیوں میں نہیں دیکھا, حالانکہ پریشانیوں کے 20 اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا سکون عطا کیا ہوتا ہے. وہ سکون کس بات کا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور نیچر پہ چلنے کا جو سکون ہے وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو آج جو ہے نا اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے, بالکل پسے پش. کہ کوئی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ شریعت میں حرام ہے, بھائی یہ پرانے زمانے کی بات ہے. خاص طور پہ شادی بیاہ میں دیکھو کیسے آزاد ہو جاتے ہیں یار. پہلے زمانے میں طوائفوں کے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کوٹھوں پہ, اب یوٹیوب نے ایسی بے حیائی پھیلا دی ہے, ہر شادی بیاہ میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں بھی ناچ رہے ہمیں دیکھ کے وہ بھی کیا کریں, ناچیں. تو ناچ لو میرے بھائی, تھوڑا سا انجوائے کر لو. شادی بیاہ کی 2 گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے, ناچ گانے کی بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اس کے بعد جو بے سکونی کے کانٹے اللہ تمہیں چبوئے گا نا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا, اور ان گھروں میں ڈپریشن, خودکشیاں, اور جو برین ہیمریج سے ان کی ایک ٹینشن سے جو برین ہیمریج ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور جو لٹک رہے ہیں وہ پھر یہ ٹینشنیں بھی انہی کے گھر میں, انہی جہاں خوشیاں ہیں کل غم جا کے دیکھا کرو ان لوگوں کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے اپنے گھروں کے خوبصورت ماحول کو میرے بھائی اس بے حیائی کے ذریعے تباہ و برباد. رزق کی تنگی کیسے دور کریں, رزق میں تنگی ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے جبکہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو. ندیم صاحب انڈیا سے, گناہوں سے اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے, انشاءاللہ اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو جناب ندیم صاحب آپ نے توبہ کر لی ہے, انشاءاللہ اللہ سے امید ہے رزق کے دروازے کھلیں گے, لیکن آپ نے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, سستی نہیں کرنی. آپ نے رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں, اللہ میرے رزق میں برکت دے, اور بزنس ہے یا جاب ہے وہ دیانتداری کے ساتھ تلاش بھی کریں اور کرنے کی کوشش بھی کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں, تو یہ پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. گفٹ دے کر واپس لے سکتے ہیں, کیا کسی کو گفٹ دے کر واپس کرنا جائز ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں, اس نے انہیں ابھی استعمال تک نہیں کیا بلکہ پھینک کر رکھ دیا, تو کیا میں وہ چیزیں واپس لے سکتا ہوں؟ طارق اقبال بنگلہ دیش سے. اگر وہ استعمال ہی نہیں کر رہا, پھینک رہا ہے, ناقدری کر رہا ہے, تو پھر تو لے سکتے ہیں, ادروائز حدیث میں آتا ہے جو شخص تحفہ دے کے واپس لے تو یہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لیتا ہے, اپنی ہی قے کو چاٹ لیتا ہے. تو جیسے یہ گندا عمل ہے, ایسے ہی تحفہ دے کے واپس لینا بھی ایک برا عمل ہے. لیکن آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس میں لینے کی گنجائش ہے. رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت, میں کافی وقت سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوں, کیا ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ سلطان صاحب یو پی سے, جی بالکل صحیح ہے, رات کو سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے تو پڑھنا چاہیے.
شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات. میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں. تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہیں. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا. لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے. ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی ہے. اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا. کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں، کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھیں، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں. لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے یہ گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بیہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں. لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہا ہا ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے. وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا. تو میں جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں. اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. آپ اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں، دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹھ سے بھی پردے کا حکم دیا، دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا، شوہر کا پھپھا، شوہر کا خالو، یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. ان کے ہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، زندگی ہماری گزری ہے، سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ، لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں، میرے گھر والے نہیں آتے.
نہ ہماری بھابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا، اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے، جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا، پاکیزہ زندگی، تو اس پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں، اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے، جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں، ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی شدید ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ کرتی ہیں، اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، احکام جو دیے جاتے ہیں نا، جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے، گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا، یہ اپنی مرضی سے ہے نا، اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی، لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا، میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی، کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے، چرس کی دکان، ہیروئن کی دکان کھل جائے، سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے، سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ دو چار بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں، اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی دو بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان دو کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں، ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا، عورت بھی آزاد ہوتی ہے، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے، وہ اکیلے سفر کر رہی تھی، ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی باپ ہوتا ہے، تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے، اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے. وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو، تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے، وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے، اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. اب چھیڑ خانی والے دور گیا. اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں، وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی، گپ شپ لگانا شروع کر دی، نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے، کیا ہو گیا ٹھیک ہے، ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے، پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا.
اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی, وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی بھی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے تو. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن چی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن چی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو, جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو, اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. تو عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہیں نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں. عورت مادہ پہلے, عورت بعد میں. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی. خوب سمجھ لو, مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر
تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت ویرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. ہاں مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ایک ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے, لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے, ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے. عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں ہوتی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بےغیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے, یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کی لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں, ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی, وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی.
اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری عورت کا مجبوری ہے، نہیں یہ عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی، اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا؟ شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو، لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں، اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا وہ۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں، اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا، اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے، میں اس سے آگے جاؤں گا، گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے۔ یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو، تم انسان ہو یار، تم گدے گھوڑے ہو، کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو، کون سی انسانیت ہے یار؟ یہ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے، براڈ مائنڈڈ ہونا وجہ نہیں ہے، تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ گورا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے، اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی، لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے، اللہ ماشاء اللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی۔ تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات۔ تو یہ جو براڈ مائنڈڈ بنے ہیں نا، ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا، بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ غیرت کے ساتھ، گھٹیا بن جاؤ، لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے، یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے، اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا، بعض تو شک کی مزاج ہوتی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں، کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ غلط ہو۔ شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی، آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں، مرد ان سے فری ہوتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ آپ شکی بناتے ہو اس کو، آپ بناتے ہو اس کو شک۔ آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی ہے، آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی۔ مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بغیرت آدمی یہ بغیرت یہ کرتا ہے، جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا، یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے، کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں۔ گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے۔ تو آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے۔ یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے، گھر خراب ہوتا ہے اس سے۔ کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ اپنا ایک موقف واضح کرو۔ جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں، تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں، شادیاں کم کر رہے ہیں۔ کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بغیرت آدمی، اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے۔ یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو، تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ، اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے، اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چار ہوں، سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو، بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے، اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے، یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے، اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے، اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا۔ دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ، خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی، کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی۔ آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے، یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، وہ محبت کرے گی آپ سے، یہ غلط نہیں ہے، پھر آپ پر اعتماد کرے گی وہ۔
آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا, جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. یہ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا, انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہیں, میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں. مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں, کمرے میں بیٹھنے کی کوشش, دروازے کھلوا دیتا ہوں میں, کبھی بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے, باؤنڈری رکھی ہے. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا, کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے. یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے, مرد نے دیا. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں, بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا نکلے, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ, اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت, بولو منہ سے بول لینا یار, نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھڑک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا. کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے. یہ میری کیا لگتی ہے آ کے میرے سے فری ہو رہی ہے. خوش ہوتے ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ. اس کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد آئی؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. جو ڈیورس ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے, اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو, ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یا آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ انٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی مل گیا ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, نمبر بلاک. یہ بہت بڑی قربانی ہوگی, کس کے لیے, اللہ کے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا,
اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. آپ کی بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت من بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے, پردہ. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہے تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, اتنا براڈ مائنڈڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو. آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے. آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا پھر یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہیں نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل میں اس کے اسٹائل میں ایسا گھنو گھن کے لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی ہے میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار تو, اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے, میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں, ہاں لگا ہوا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی, تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح ہی کر رہا تھا. لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے, اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی, آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسی کہ یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا, تو بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو, کیا آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے, ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا. زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ, جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا, تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی, اتنا ٹھیک. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے, وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کہیں گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چچور پنا ہے, یہ غلط ہے یہ. تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا, تو کہ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا. تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز سے. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں.
جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں. مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں. اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کے میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا. ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے. کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ. کہہ رہی ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا. اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا سارے ناکام محبتوں کے. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو اور اس میں جیسی بالے ہو اس کی شادی کر دو. سب سے اہم کام یہ ہے, اس کی شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی. ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے, بعض لوگ کا کہنا. اچھا اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو. یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو آپ اس کو. بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں, یہ فتنہ ہے. یا تو بال بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے, بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں. تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں. جمعرات بازار, ہفتہ بازار, یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کریں, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کوئی کسی خاتون کے ساتھ جائے. وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس, اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ. جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. آپ موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب. اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے, موقع چاہیے اس کو. 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے, وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں. اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں جاؤ, ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو. اتنی بڑی موٹر وے ہے, اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. تو شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ. لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے, اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی, وہ موقع ملے تو پھر دیکھو. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں.